لیکن آج جو میں آپ کے سامنے انکشاف کرنے جا رہا ہوں وہ انہی کی بکوں سے انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی آپ کو کہ یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کرو۔ حسن اللہ یاری تم سمیت تمام شیعوں کو چیلنج ہے، تم لوگ پہلے اپنا ایمان ثابت کرو۔ خیر تم لوگ کیا ایمان ثابت کرو، تم تو اپنے منہ سے کہتے ہو کوئی شیعہ بنو گے یا مسلمان، لیکن جو تمہارے فالوورز ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اپنا ایمان ثابت کریں۔ جب آپ کا قرآن ہی الگ ہے، آپ کی تو ہر چیز ہی الگ ہے، تو آپ کہاں سے مسلمان ہوگے بھائی؟ اور آپ کا تو عالم کہتا ہے کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے۔ اگر تم لوگوں میں جرت ہے تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ، ایمان ثابت کر دو، مسلمان ثابت کر دو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں 90+ ویڈیوز جو ہیں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل جو ہے وہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ آج جو ویڈیو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ریزن ہے کہ حسن اللہ یاری کے اگر ریگارڈنگ دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولا علی کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اگر مسجدوں میں جا کے، جیسا کہ میں نے لٹرلی آپ کو بتایا کہ میں ان کی مسجدوں میں گیا اور جا کے دیکھا ہے، تو وہاں یہی قرآن یوز ہوتا ہے۔ حسن اللہ یاری دلیل دیتا ہے وہ اسی قرآن سے دیتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر جتنی بھی تفسیریں ہیں وہ اسی قرآن کی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیعہ ایک مذہب ہے، یہ بیسیکلی ایک فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل علیحدہ سے دین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک علیحدہ سے مکمل مذہب ہے، دین ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ایک دفعہ حسن اللہ یاری نے اپنے منہ سے بھی کہا کہ مسلمان بنو گے یا شیعہ بنو گے، ٹھیک ہے، میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے شروع میں چلاتا بھی رہا ہوں اس چیز کو۔ تو اصل جو آج جو چیز میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو جیسے فضل ہمدرد جیسے رافضی فتنے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور حسن اللہ یاری تو کہتا ہے جی میرے پاس قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے بیسیکلی اس کو یہ لوگ قرآن نہیں کہتے، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ میں بھی آپ کی کتاب سے ہی ثابت کروں گا، سب کچھ آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا قرآن جی علیحدہ ہے، جی سارا کچھ ہے، جی آپ لوگ کوئی فضل ہمدرد کہتا ہے جی ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا قرآن جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب مین کہ ویسے ان کا قرآن جو ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ فی الحال جو سامنے نظر آتا ہے وہ قرآن تو یہی ہے، لیکن حسن اللہ یاری کہتے ہیں میرے پاس تو قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ان کو سپورٹ کرتے جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے کہ جی ان کا قرآن یہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ ان کی مسجدوں میں یہی قرآن ہوتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کے سامنے انکشاف کرنے جا رہا ہوں وہ انہی کی بکوں سے انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی آپ کو کہ یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو مطلب اپنی مرضی سے اس وجہ سے بدلتے ہیں کیونکہ یہ اس قرآن کو اوریجنل مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خیر ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ ایک ان کی کتاب ہے جو کہ آ جائے گی سامنے، آپ اس کتاب کو دیکھیے۔ یہ کتاب ہے جی ان کی بصائر الدرجات، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آگے ہوگی، اور یہ مکتبہ شیعہ وہی سائٹ ہے جہاں سے حسن اللہ یاری جو ہے وہ ریفرنسز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 164، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 164 میں یہ جی آپ کے سامنے 8 نمبر روایت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس 8 نمبر روایت کو اگر آپ پڑھیں تو یہ اس کی عربی سامنے آ رہی ہے، اور اس میں صاف واضح یعنی کہ سند تو میں ویسے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم سے یعقوب بن یزید نے بیان کیا یا کسی کے راوی سے یعقوب کی سند سے، اور محمد بن ابی عمیر سے، محمد بن حمران سے، سلمان بن خالد کی سند ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا ایک صحیفہ ہے جس کا نام الجامعہ ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو یعنی کہ الجامعہ، یعنی کہ کہنے کا مطلب ایک صحیفہ ہے جس کا نام الجامعہ ہے، علیحدہ سے ایک صحیفہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آگے سے آگے ائمہ کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا گیا بقول ان کے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں کہ وہ صحیفے کے اندر کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ آپ کے سامنے آگی ہوگی، اور اس میں یہ واضح طور پہ، یہ میں انڈر لائن کر لوں گا کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس صحیفہ ہے، اس کے اندر حلال اور حرام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ حلال اور حرام چیزیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس صحیفہ موجود ہے جس میں حلال اور حرام کے متعلق بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اور روایت آ رہی ہے کہ اچھا دیکھیں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو بتایا ہو، کہ شیعہ کہتے تھے ہمارے پاس 70 گز لمبا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ آج کل تو یہ لوگ مونوپلی ڈپلومیٹک وہ اس میں جا رہے ہیں نا، تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس 70 گز لمبا قرآن ہے، جو کہ ہمارے اماموں کے پاس، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور ہمارے اماموں، حضرت علی سے آگے ہمارے اماموں کے پاس شفٹ ہوتا گیا، اور وہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ جب آئیں گے تب وہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، انکار تو قرآن کا کر دیا نا، کہ اس کا مطلب اصل قرآن یہ نہیں ہے، یہ جتنا مرضی یعنی کہ وہ کر لیں، اس کا مطلب ہے اس قرآن کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ منکر ہیں قرآن کے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ کو یہاں واضح سمجھ آنی چاہیے۔ یہ جی حدیث نمبر 11 ہے، اس میں سیم روایت ہے، اور تقریباً 60 آدمیوں نے کہا کہ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی کہ ابو عبداللہ کے ساتھ تھے، اور وہ انہوں نے ان کی گواہی دی کہ 60 آدمیوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، اور اللہ کی قسم ہمارے پاس 70 ہاتھ لمبا ایک صحیفہ ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، یہ روایت نمبر 12 ہے، اس میں ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس کی 19 صفحے ہیں، جس کے یعنی کہ اس کے 19 صفحے ہیں، چمڑے کا ہوگا جو بھی ہوگا، 19 چادریں ہیں، یعنی کہ 19 صفحے ہیں جس کے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کتاب کا نام جو ہے جامعہ ہے، جو کہ ان کا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تمیز کرتی ہے وہ کتاب حلال اور حرام کے بارے میں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی جو ایک صحیفہ ہے، اس کی 19 صفحے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا 70 گز لمبا ہے۔ 70 گز، آپ سوچیں 70 گز کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ذرا کا ذکر ہے، یعنی کہ 70 گز لمبا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 19 صفحے، یعنی کہ 19 چادروں پہ بنا ہوا ہے وہ۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ جو جیسے کہ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لازم بات ہے امت میں آیا، صحیح ہے۔ اب اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنے اس صحیفے کے بارے میں اگر یہ یہاں انکار کرتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ تو قرآن نہیں ہے، وہ تو کوئی کتاب ہے، تو یہ اپنی ہی کتاب یہ ان کی ہی کتاب کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جی محمد بن بلکہ ہم یہ سند کو چھوڑتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تومار لے کر آئے۔ تومار دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو تومار ہوتا کیا ہے۔ تومار ہوتا یوں ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے قرآن میں بھی ذکر ہے تومار کا۔ تومار ہوتا یہ تھا کہ بادشاہوں کے جو لیٹرز ہوتے تھے نا، ان کو اس طریقے سے لپیٹ دیا جاتا، جتنا مرضی بڑا لیٹر ہوتا تھا لپیٹ دیتے تھے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، تو وہ جب کھلتا تھا تو وہ اوپر والی سائڈ بھی کھل جاتی، نیچے والی بھی سائڈ، آپ شاید میری بات سمجھ گئے ہوں گے، تہیں ہوتی تھی، ایسے لپیٹ دیتے تھے گول گول نا، تو اس کو تومار کہتے ہیں۔ تومار لے کر آئے جس پر سونے کی 7 انگوٹھیوں کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا وقت آئے تو وہ اسے علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو اس کی اجازت نہ دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں ان کو آگے سے آگے یہ دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اپنے بعد والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی انگوٹھی توڑ دیں اور جو کچھ اس میں ہے وہ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آخری روایت کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کیسے آیا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا. یہاں بات ہوئی کہ ایک اور روایت، اس میں متعدد روایتیں ہیں، یہ 164 165 166 167 یہ جو بک ہے اس کے اندر سارا اسی کے بارے میں ذکر ہے کہ یعنی کہ اس کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. دیکھیں حسن اللہ یاری بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا قرآن جو تھا وہ نہیں لیا. کنہوں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. قرآن کس کا لکھا ہوا لے لیا جی؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا لے لیا. اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے تحریف ہے، اس میں تو آیت جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، تحریف شدہ ہے. وہ کہتا ہے جی 87% جو قرآن ہے وہ تحریف شدہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا مولا علی کا قرآن جو کمپلیٹ ہے. تو سیم اسی طرح انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی طرح، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی واقعی حسن اللہ یاری صحیح کہتا ہے کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے، کیونکہ شیعہ اور مسلمان میں واضح فرق ہے، کیونکہ ان کا مذہب ہی اور ان کا قرآن ہی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھا اور ان کے حوالے کر دیا، اور پھر آگے جو ائمہ تھے، جو ان کا امامت کا سلسلہ ہے، وہ آگے سے آگے ائمہ کے پاس رہا ہے، اور اب وہ جو ہے آخری امام جو ہیں ان کے پاس ہے، جو کہ پچھلے دنوں وہ اس کے اسٹوڈیو میں بھی آئے ہوئے تھے ایک مناظرے کے درمیان. یہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، وہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں بھی آئے ہوئے تھے، معاشرے کے اندر ہیں، کہیں رہتے ہیں، کہیں پھرتے ہیں، یہ وہ نا. تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. آج آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت کرو. حسن اللہ یاری تم سمیت تمام شیعوں کو چیلنج ہے، تم لوگ پہلے اپنا ایمان ثابت کرو. خیر تم لوگ کیا ایمان ثابت کرو، تم تو اپنے منہ سے کہتے ہو کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان، لیکن جو تمہارے فالوورز ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ تو اپنا ایمان ثابت کریں. جب آپ کا قرآن ہی الگ ہے، آپ کی تو ہر چیز ہی الگ ہے، تو آپ کہاں سے مسلمان ہو گے بھائی؟ اور آپ کا تو عالم کہتا ہے کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے. تو آج میں آپ کو، میں نے کہا تھا نا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آج میں آپ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ آپ کا جو قرآن ہے وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس لیے اس قرآن کی اسی وجہ سے آپ اس قرآن کو جو ہے نہیں مانتے، اور آپ اس قرآن کی نعوذ باللہ معاذ اللہ غلط ترجمے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں ہمارا. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شہنشاہ نقوی باتیں کرتا ہے، بڑی یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے، کوئی 40 والا قرآن نہیں ہے، بکری بھی ہماری نہیں تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی اور قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے، بکری بھی ہماری تو نہیں تھی 40. کبھی کوئی باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، نہیں یہی قرآن ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے، اور پھر اس کی غلط تفسیر بھی کرتا ہے، غلط اس کی. اب دیکھیں ایک ویڈیو کے اندر اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی آیات کا مطلب بھی غلط نکالا اور تفسیر بھی اس کی غلط بتائی. کیوں؟ ان کے نزدیک اس قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے. یہ جو آپ کو میں نے آج دکھایا ہے نا کہ 70 گز لمبا قرآن ہے جو ان کے امام غیب لے کے آنے والے ہیں، پتہ نہیں کب آنے والے ہیں. ایک ویڈیو میں تو اس نے بتایا کہ جی ان کی تو باقاعدہ آگے نسل بھی چل رہی ہے، ان کے تو بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اس عمر میں ہی، یعنی کہ میں نے آپ کو مکمل ویڈیو بنا کے دکھائی تھی کہ جی پہلے وہ ان کے آنے کی امید تھی، کربلا کے واقعے سے پہلے ان کے آنے کی امید تھی، اس ٹائم نہیں آئے. تو اگر وہ اس ٹائم سے زندہ ہیں تو 1500 سال تو ان کی ہے، جو ان کا تو پورا ایک خاندان ہوگا، پورا ایک سسٹم ہوگا بقول اس کے کہ ان کی شادی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب تو اس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا اس مناظرے کے اندر کہ وہ تو اسٹوڈیو میں بھی تشریف لائے تھے، ہمارے معاشرے میں پھرتے ہیں. تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. آج میں چیلنج دے رہا ہوں کہ شیعوں، حسن اللہ یاری، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، تم اپنا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ. اگر تم لوگوں میں جرت ہے تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ، ایمان ثابت کر دو، مسلمان ثابت کر دو. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان جیسے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.